یہ کافر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق والوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں، ہم اسباب اور وسائل کو لے کر کے حق والوں کے مقابلے میں غالب ہیں، اور اپنی تعداد کے بل بوتے پر یا اسباب و وسائل کی زیادتی کی بنیاد پر وہ حق والوں پر غالب آ جائیں گے۔ ایسا نہیں، اللہ پاک کا ضابطہ ہے الحق یعلو ولا یعلی علیہ۔ بظاہر اللہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ حق والوں کی کبھی شکست ہوتی ہے، لیکن معال اور نتیجے کے اعتبار سے حق والے ہی غالب رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ دیکھو گے تو اس بات کو نمایاں طور پر پاؤ گے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو غلبہ ملا تھا اور جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی۔ غزوہ خندق کے موقع پر کافروں کو خائب و خاسر ہو کر کے، ناکام و نامراد ہو کر کے واپس ہونا پڑا تھا، اور جب صلح حدیبیہ ہوئی تو بظاہر مسلمانوں کو دب کر کے اور کافروں کی شرط کو مان کر کے واپس ہونا پڑا تھا، لیکن پھر اللہ نے اسی کو فتح مکہ کا پیش خیمہ بنا دیا۔ تو یہ کشاکش اور حق اور باطل کی مارکہ آرائی چلتی رہتی ہے، اور کبھی حق مغلوب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے اللہ حق کو غلبہ عطا کرتا ہے۔ یہ کافر دھوکے میں پڑے ہوئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کون ہے تم کو رزق دینے والا؟ اللہ ہے۔ اس نے آسمان کو حکم دیا، آسمان پانی برساتا ہے، زمین کو حکم دیا، وہ ہمیں غلہ پھل پھول عطا کرتی ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے جتنے لوازمات درکار ہیں اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے وہ ہمیں دیتی ہے۔ آپ دیکھ لو، ہماری تمام تر ضرورت کی چیزیں زمین سے ہی ہم کو ملتی، تو کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے؟ اللہ ہے۔ ان امسک رزق، اگر اللہ روزی روک لے تو کون ہے جو ہم کو روزی دے؟ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اللہ کے فیصلے کے خلاف ہمیں روزی دے سکے۔ بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ یہ لوگ اپنی سرکشی اور نافرمانی میں گھسے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، وہ شخص جو اوندھا زمین پر پڑا ہو۔ اب ظاہر بات ہے کوئی شخص اگر اوندھا زمین پر پڑا ہو منہ کے بل، تو اس کو نہ آگے دکھائی دے گا، نہ دائیں طرف دکھائی دے گا، نہ بائیں طرف دکھائی دے گا۔ ایسا شخص اگر چل کر کے گھسٹ کر کے منزل مقصود پر پہنچنا چاہے تو ناممکن ہے، نہیں پہنچ سکتا۔ کیا وہ شخص جو اوندھا اپنے منہ کے بل زمین پر پڑا ہو، اہدا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہو اور منزل مقصود پر پہلے پہنچ جائے، یا وہ شخص جو زمین پر سیدھا چلتا ہو، سیدھے راستے پر چلتا ہو، وہ منزل مقصود پر پہنچے گا؟ دو لوگوں کو تقابل کر کے اللہ نے بتایا، ایک وہ شخص ہے جو اوندھے منہ زمین پر پڑا ہوا ہے، کیا یہ اس شخص کے مقابلے میں جو کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے اور سیدھے راستے پر، اچھے راستے پر چل رہا ہے، دونوں میں سے کون ہے جو منزل مقصود پر پہنچے گا؟ ظاہر ہے جو کھڑا ہے وہ اوندھے پڑے ہوئے، منہ کے بل پڑے ہوئے شخص کے مقابلے میں منزل مقصود تک پہنچنے میں وہ فائق ہے، اور وہی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے حق کے ماننے والے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کی تقدیروں پر، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہوگا، وہ سیدھے راستے پر ہے، صراط مستقیم پر ہے، اور سیدھا کھڑا ہوا ہے،
وہ منزل مقصود تک پہنچے گا، اور جو شخص زمین پر اوندھا پڑا ہوا ہے وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا۔ میں نے ایک عالم سے سنا تھا کہ جانور ذبح ہونے کے بعد اپنی چراگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہمیں اسکول میں پڑھایا جاتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھے، تو کیا یہ صحیح بات ہے؟ غلط بات ہے۔ یہ بندر تھا، انسان تھے۔ ماضی میں کبھی سائنسدانوں کی یہ تحقیق تھی، لیکن بعد میں دوسرے سائنسدانوں نے اس کی تکذیب کی۔ پیاز کھا کر نماز پڑھنا یا قرآن کریم پڑھنا کیسا ہے؟ ہر وہ چیز جس کے کھانے سے منہ میں بدبو پیدا ہو، ہر وہ چیز جس کے استعمال کرنے سے منہ میں بدبو پیدا ہو، ایسی چیزوں کو جب استعمال کرنے کے بعد اگر منہ میں بدبو ہو تو پھر مسجد میں آنے سے اور باجماعت صف میں شامل ہو کر کے نماز پڑھنے سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ آپ کے محلے میں ایک مسجد میں کرسیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، کرسی پر بیٹھ کر نماز اور قرآن شریف پڑھنے کے رجحانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر معذوری ہے، آدمی گھٹنوں کا درد کہو یا اور کوئی وجہ کہو جس کی وجہ سے اس کے لیے عام نارمل انسانوں کی طرح نماز پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا مشکل ہو، معذوری کی کیفیت ہو تو کرسی پر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو پھر کرسی پر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ اور بلا وجہ کرسیوں پر بیٹھ کر کے قرآن شریف پڑھنا یہ بھی مناسب نہیں۔ مجھ کو عبدالحمید نعمانی اور آپ کے قبر کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھنا پڑے گا۔ میری بہن 8 سال سے میرے ساتھ رہتی ہے اور اس کی عمر 75 سال ہے، اور 5 بیٹی اور 2 بیٹے ہیں۔ اس کا 3 لوم ہے اور 3000 روپیہ ہے، تو کیسے کیا کرنا ہے؟ وہ طلاق شدہ ہے۔ تو یہ 5 بیٹی اور 2 بیٹا، یہ بہن کی اولاد ہے یا جو شخص پوچھ رہا ہے اس کی اولاد ہے؟ اگر بہن کی اولاد ہے 5 بیٹی اور 2 بیٹا، تو اس صورت کے اندر اس کے انتقال پر اس کے 3 لوم اور 3000 روپیہ اس کے بیٹے بیٹیوں میں بٹے گا۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری ماں بہت پریشان ہے مالی اعتبار سے۔ جس وقت میری ماں نے مجھ کو بتایا اس وقت میں بھی پریشان تھا مالی اعتبار سے۔ والدہ کا اگر انتقال ہو گیا ہے اور یہ صورتحال ہے تو ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی اللہ اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل میں کوتاہی کرتے ہیں۔ کیا صاحب نصاب ہوتے ہوئے قربانی کے جانور اپنا نام سے نہ کرتے ہوئے اپنے مرحومین یا نابالغ بچوں کے نام سے کر سکتے؟ جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہیے، اور اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بعد اگر حصہ بچے تو پھر اپنے نابالغ اولاد اور اپنے مرحومین کی طرف سے بھی کر سکتے۔ زید کے پاس رہتا مکان ہے، اس کی ملکیت ہے، کوئی چیز کی تکلیف نہیں ہے، مگر اس کے پاس رقم سلک نہیں ہے، یا اس کی بیوی کے پاس جو سونا ہے اسے زید نے بنایا ہے جو کہ اچھی خاصی رقم سے بنایا ہوا ہے، تو کیا زید یا اس کی بیوی پر قربانی واجب ہے؟ اگر اس کے پاس نقد پیسہ نہیں ہے لیکن زیور اتنا ہے کہ اس کی مالیت 50,000 کے لگ بھگ ہوگی تو وہ صاحب نصاب ہے۔ یہ زیور جس کی ملکیت ہوگا وہ صاحب نصاب ہے۔ اگر شوہر کی ملکیت ہے تو شوہر پر قربانی واجب ہے، اگر بیوی کی ملکیت ہے تو بیوی پر قربانی واجب ہے۔ میرے والد کی ملکیت کا گھر فروخت ہوا،
اور اس کی جو رقم ملی میں نے سب بھائی بہنوں سے اجازت لے کر استعمال کر لی اور اب تک لوٹا نہیں پایا ہوں تو آپ مقروض ہوئے۔ جن بھائی بہنوں کا حصہ آپ نے ان کی اجازت سے استعمال کیا ہے یہ آپ پر ان کا قرض ہے۔ اگر زیورات آپ کی ملکیت ہے تو ظاہر بات ہے آپ مقروض بھی ہیں۔ اگر قرضہ ادا کر دیں گے تو کیا زیورات بچیں گے؟ نہیں بچیں گے، تو اس لیے آپ صاحب نصاب نہیں ہیں۔ آپ اس شہر کے ایم ایل اے ہیں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پچھلے دنوں جو واردات اپنے شہر میں ہوئی جو کہ سی سی ٹی وی کیمرے میں سب نے دیکھا، آپ اس معاملے میں ذاتی دلچسپی لے کر ملزموں کو سزا دلوائیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ کیا یہ سچ ہے کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رفع یدین کرنا چاہیے؟ میرا ایک دوست ہے جو کہ غیر مقلد ہے، وہ کہتا ہے آپ اپنی حیات میں بغیر رفع یدین کے کبھی نماز نہیں پڑھی، اگر ایسا ہے تو ہم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات غلط ہے جو یہ بول رہا ہے۔ حضور نے شروع میں رفع یدین کیا تھا اور نماز میں 7 جگہوں پر رفع یدین تھا، پھر وہ کم ہوتے 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 صرف شروع میں باقی رہ گئے، اور اس کے لیے سب حدیثیں ہیں۔ سوشل میڈیا پر کوئی مفتی عامر عثمانی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے شہر مالیگاؤں کی کوئی بھی عیدگاہ بستی کے باہر نہیں ہے، ساری عیدگاہیں بستی میں ہے، کوئی غیر مسلم بستی کے درمیان ہے، کوئی مسلم بستی میں ہے، لہٰذا یہاں عیدگاہ اور مسجد دونوں جگہوں پر نماز عیدین پڑھنے کا ایک ہی حکم ہے، لہٰذا مسجدوں میں نماز عیدین ادا کرنے والوں کو تارک سنت اور گنہگار کہنے والوں تک گنہگار کہنے والے دلائل سے ناواقف ہیں، انہیں اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ مفتی عامر عثمانی کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے، آپ اس بارے میں بھی کچھ رہنمائی فرمائے، نوازش ہوگی۔ نماز عیدگاہ پر ادا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ کہنا کہ عیدگاہ بستی میں آ گئی اس لیے اس کی سنیت کا حکم ختم ہو جائے گا، ایسا کہیں بھی نہیں۔ اور عیدگاہ پر نماز پڑھنے کی بہت ساری حکمت اور مصلحت ہے۔ اگر عیدگاہ پر نماز پڑھنا چھوڑ دیا جائے اور مسجدوں میں نماز پڑھی جائے تو وہ مصلحتیں اور حکمتیں فوت ہو جائیں گی۔ ظاہر بات ہے کسی چیز کا حکم اگر لگانا ہے تو اس کے ما لہو و ما علیہ، یعنی آپ کے سامنے جو چیز ہے اسی کے ساتھ آزو بازو کے جو معاملات ہیں وہ بھی سمجھنا چاہیے۔ صرف سطحی طور پر کوئی بات دیکھ کر کے یا کسی کی مخالفت کرنا ہو اس لیے اگر کوئی شخص اس طرح کی بات کرتا ہے تو یہ مناسب نہیں۔ عیدگاہ ہے، مسجد ہے، اور دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اس بنا پر اس طرح کی بات کرنا کہ عیدگاہ کا اور مسجد کا دونوں کا حکم ایک ہے، یہ بات برابر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔